اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلی دو نشستوں میں ہائرنگ بائسز کی بات کی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ہائرنگ کے وقت، اور بجائے ہم ٹرو میرٹ پہ جانے کے ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں کوئی ایک یا دو چیزیں ایسی آتی ہیں جو کہ باقی سارے میرٹس کو نیچے دبا دیتی ہیں اور وہ حاوی ہو کے ہائرنگ کروا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل میرٹ پہ ہائرنگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی بائس کی بنیاد پہ ہائرنگ ہوتی ہے، کسی پریجوڈس کی بنیاد پہ ایک طرح سے پریجوڈسڈ ہائرنگ ہے جو ہو رہی ہے۔ میں نے شروع میں اس کو کہا تھا کہ یہ اپارٹھائڈ قسم کی چیز ہے، یعنی باقاعدہ امتیاز ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 10 بائسز کی بات کی ہے جو کافی کامن ہیں ہائرنگ مینیجرز جن میں مبتلا ہیں، یوں کہہ لیجئے، یا ملوث ہیں۔ یہ دونوں لفظ برے لفظ ہیں، لیکن بہرحال یہ دونوں معاملات اسی طرح کے ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کہ پھر ان کا حل کیا ہے۔ بائسز کو دیکھیں، ہم وی آر آل ہیومن بینگز، وی نو دیٹ، اور یہ ہو نہیں سکتا نا جو مرضی ہم تقریر کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ بالکل بہت زبردست ہو جائیں گے اور تمام ان کے ذہن سے سب ایسی چیزیں نکل جائیں گی اور ہر کوئی پھر وہی روبوٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم روبوٹ نہیں ہوں گے، آبویسلی نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے معاملات اچھے برے لے کے چلتے رہیں گے، چیزیں آگے چلتی رہیں گی، چیزیں بہتر بھی ہوں گی، کچھ نہیں بھی ہوں گی، بٹ دس از آل ہیومن۔ سو وی آر ہیومن بینگز اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہیومن بینگز ایکچولی۔ ہم یوٹوپیا کی بات نہیں کر سکتے۔ چند سجیشن ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہائرنگ بائسز کو بہت حد تک کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ بہتر سے بہتر ہائرنگ ہو سکے، میرٹ پہ زیادہ سے زیادہ ہائرنگ ہو سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو چیز پاسبل ہے اور ڈویبل ہے اور ہر آرگنائزیشن کر سکتی ہے وہ سیریز آف انٹرویوز، یعنی کسی ایک نشست میں ہائرنگ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ آلدو مجھے پتہ ہے کہ میں بھی کرتا ہوں ایک نشست میں ہائرنگ، میں ظاہر ہے میں بھی اس کا مرتکب ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ریزن جو مرضی ہو، جی بندہ بڑی دور سے آیا ہے، وہ دوبارہ آ نہیں سکے گا، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں یا ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، حیدرآباد سے آدمی انٹرویو دینے آیا ہے، اب اسے دوبارہ بلانا مناسب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا خیال میں اٹس اے اسمال کاسٹ۔ اگر ہم آؤٹ اسٹیشن سے کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو پے کر دینا چاہیے، اس کو ایک آنے جانے کا کرایہ دے دینا چاہیے، اور اس کو ایک مختصر سے کوئی ایک چھوٹا سا الاؤنس دے دینا چاہیے کہ اس نے کہیں کو رکنا، کھانا پینا کچھ ہے، تو پھر وہ دوبارہ بھی آ جائے گا۔ ہی ول فیل گڈ اباؤٹ اٹ، اور یہ مناسب بات بھی ہے، یہ اس کا حق بھی بنتا ہے۔ تو لہٰذا صرف یہ ایکسکیوز کافی نہیں ہے۔ اور وہ جو ارجنسی کی میں نے ایک آخری باعث کے طور پہ بات کی تھی، وہ بھی عموماً سامنے رکھا جاتا ہے کہ جی بس فوری چاہیے جی بندہ، تو لہٰذا اور کوئی جاب ایسی کرٹیکل نہیں ہے آنیسٹلی کہ اگر آج وہ فل نہ ہوئی تو وہ جاب بند ہو جائے گی یا کمپنی بند ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر جاب میں کہیں نہ کہیں آپ اس کو ادھر ادھر لیٹرلی ڈیوائڈ کر کے کام چلاتے رہتے ہیں۔ اس سے کوئی شخص ایکسپینڈیبل ایسا نہیں ہے جو ایکسپینڈیبل نہ ہو، ہر شخص ایکسپینڈیبل ہے۔ وہ نہیں آئے گا، 4 دن بیمار ہو جائے گا تو بھی کمپنی چلتی رہے گی، اگر وہ خدا نخواستہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو بھی کمپنی چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ سب سوچیں ایسی ہیں۔ سو سیریز آف انٹرویوز از دی نمبر 1 سولوشن جو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جتنی زیادہ سینئر پوزیشن ہو اتنے زیادہ انٹرویوز ہونے چاہیے۔ میں نے انٹرویو میں جو اپنی ٹاکس تھیں میری انٹرویو کے بارے میں، ہائرنگ کے بارے میں، اس میں نے پرپوز کیا تھا کہ تین انٹرویو ہونے چاہیے۔ پہلے انٹرویو میں باقاعدہ یعنی اس کا پورا جو اسٹرکچرڈ انٹرویو کر کے اس کی ساری انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے، جس میں اس کا ایکسپیرینس، اس کا اسکل سیٹ، اصل میں تو ایکسپیرینس سے اسکل سیٹ نکالنا مراد ہے، اور اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی پرسنل اورینٹیشن، اس کی جو کچھ بھی ہے، یہ سارا اس میں سے نکالنا چاہیے پہلے انٹرویو میں اسٹرکچرڈ انٹرویو کر کے۔ دوسرے انٹرویو میں اس کا اسکل سیٹ، اس کی باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے کہ پریسائزلی اس کا اسکل سیٹ ہے کیا، کون سا کام ہے یا کون سے کام ہیں جو اس کو واقعی کرنے آتے ہیں، جو وہ سیکھ چکا ہے، کون سے اسکلز وہ سیکھ چکا ہے۔ تیسرے انٹرویو میں اس کا کلچرل فٹ دیکھنا چاہیے،
یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ میرٹ اس کا باقی ٹھیک ہے، جو آپ نے بیک گراؤنڈ چیک کیے، وہ جو کچھ آپ نے اسیسمنٹ کرنی تھی وہ ٹھیک ہے، پرسنل اورینٹیشن ٹھیک ہے، اسکل سیٹ وہی ہے جو آپ کو چاہیے، تو لاسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کا کلچرل فٹ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے ویلیو سسٹم اور کلچر سے وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو آ کے اس میں جلدی مرج ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتا اور اس کی اورینٹیشن اس کے اپوزٹ ہے تو پھر بہرحال لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو ان 3 چیزوں میں، یعنی 3 انٹرویوز میں یہ بات بہت اچھے احسن طریقے سے طے پا سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ سینئر پوزیشنز کے لیے باقاعدہ پریزنٹیشن بھی کرواتے ہیں، وچ از فائن، کروا سکتے ہیں آپ، اگر اس کا پرپز آپ کو کلیئر ہو کہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں اور کیوں کروانا چاہتے ہیں۔ اگر ایک خانہ پوری کے لیے ہے کہ آپ فلاں پریزنٹیشن بنا لائیے اور یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کیا بنا لائیے، جو مرضی بنا لائیے، یہ بھی میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے کہ بس آپ جو ٹاپک آپ مناسب سمجھیں اس پہ بنا لائیے۔ تو فرض کیجئے میں کرونا پہ بنا لاؤں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آرگنائزیشن کو؟ ٹاپک تو ان کو دینا چاہیے نا، جو لوگ انٹرویو کر رہے ہیں، کہ جناب اس ٹاپک پہ بنا کے لائیے تاکہ وہ اس سے کچھ اسیس کر سکیں۔ سو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک سیریز آف انٹرویوز ہونا چاہیے۔ دوسری سجیشن جو ہر کمپنی کر سکتی ہے بغیر کسی بہت کو خاص ایکسٹرا کاسٹ کے، وہ پینل انٹرویو ہے۔ یعنی پینل انٹرویو میں کم از کم دو پارٹیز ہونی چاہیے، ایک لائن مینیجر اور ایک HR۔ ان دونوں کو تو کم از کم ہونا چاہیے۔ ہاں، کسی اور سینئر پوزیشن کے لیے یو کین ایڈ کپل آف مور پیپل آلسو، یعنی اگر آپ ڈائریکٹر لیول کی ہائرنگ کر رہے ہیں تو آپ پورا ایک پینل بنا سکتے ہیں جس میں وہ اس فنکشن کا ہیڈ بھی ہوگا، HR کا ہیڈ بھی ہوگا، فائنینس کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور فنکشن کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیکاز دس از اے ویری کرٹیکل پوزیشن، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اینڈ دی ٹاپ باس آبویسلی CEO بھی ہوگا اس میں، پینل میں۔ تو یہ ڈپینڈنگ اپان دی پوزیشن، پینل انٹرویو تو ہر پوزیشن پہ کرنا چاہیے، ایون فار دی جونیئر پوزیشنز۔ HR پلس لائن مینیجر کو تو لازمی ہونا چاہیے، اور یہ ہر آرگنائزیشن کر سکتی ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں HR ہوتا ہے موسٹ کمپنیز میں، یعنی بے شک ایک شخص کا ہو، 1 پرسن ڈپارٹمنٹ ہو، لیکن ہوتا ہے، تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں تھوڑی سی، تو سب سے زیادہ فیلڈ والوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ اب آپ کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، ہائرنگ آپ لاہور میں، پشاور میں، ملتان میں کرنا چاہتے ہیں، تو لائن مینیجر تو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی روٹین میں گیا ہوتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں، اور وہ انٹرویو کر لیتا ہے۔ اب HR والے کو کہاں بھگائے پھریں اور اس کو کتنی ٹریولنگ کروائیں، دیر از اے کاسٹ ٹو اٹ اینڈ دیر از اے ٹائم ٹو اٹ۔ اگریڈ، آپ کم از کم ان کی واٹس ایپ پہ گفتگو کروا سکتے ہیں، ویڈیو کال کروا سکتے ہیں HR کے ساتھ۔ آپ انٹرویو ہی ایسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہوں بیٹھ کے وہاں سے۔ اور آج کل تو موبائل فون پہ واٹس ایپ ویڈیو از ناٹ اے بگ ایشو ریلی، وہ آپ وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ وہاں سے کچھ چاہیں گے تو پوچھ بھی لیں گے وہاں سے، سو دے ول بیکم اے پارٹی ٹو اٹ۔ سو لہٰذا دوسری میری سجیشن یہ ہے کہ پینل انٹرویو کریں، انڈیویجول انٹرویو نہ کریں۔ یہ 2 کام تو ایسے ہیں جو ہر آرگنائزیشن بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی پریشانی کے کر سکتی ہے۔ تیسری سجیشن میری یہ ہے کہ فار سرٹن پوزیشنز فار شیور، اف ناٹ فار ایوری پوزیشن، سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کرنی چاہیے۔ بہت ٹیسٹ ہیں اب دنیا میں، اور وہ بہت ساری ڈفرینٹ طرح کے ہیں، بہت سارے پرپزز کے لیے ہیں، یعنی ڈفرینٹ طرح کی جابس کے لیے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کے اسکل سیٹ کے لیے ہیں، اسیسمنٹ کے لیے۔ سو کئی طرح کی سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ اویلیبل ہے، اور یہ ایٹ کاسٹ ہے۔ اگر آپ کوئی فری والی کرنا چاہیں گے تو شاید اس کے وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن جو ایٹ کاسٹ ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اس کو میں نے جیسے کہا کہ اگر ہر پوزیشن کے لیے نہیں تو کم از کم کچھ پوزیشنز کے لیے اس کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، میں سم اپ پھر کر دوں اس کو، یا میں ساری گفتگو کو ہی سم اپ میں کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری تیسری اور آخری نشست ہے ہائرنگ بائسز کے ٹاپک پہ۔ ہم نے 10 ہائرنگ بائسز کی بات کی ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہائرنگ کمپرومائز ہو رہی ہے، ہرٹ ہو رہی ہے، غلط لوگ ہائر ہو رہے ہیں، صحیح لوگ ہائر نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس فنکشن کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پرفارمنس خراب ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کاسٹ بڑھتی ہے۔ اور اس کے سلوشن کے لیے 3 سجیشنز کی میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ
جو انٹرویو ہے وہ سیریز میں ہونا چاہیے. کم از کم 2 پریفریبلی 3 انٹرویوز ہونے چاہیے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہائرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسری سجیشن میری یہ ہے کہ پینل انٹرویو ہونا چاہیے، یعنی کوئی پینل بننا چاہیے اور وہ پینل انٹرویو کرے اس شخص کا. اس پینل میں ڈپینڈنگ اپان دی امپورٹنس آف دی پوزیشن لوگ ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس کے. ان دونوں چیزوں کی کچھ کاسٹ نہیں ہے، یہ بالکل کسی ایکسٹرا کاسٹ کے بغیر یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. یہ صرف سوچنے کی بات ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے، کرنا چاہیے. تیسری سجیشن میری یہ ہے کہ اف ناٹ فار ایوری پوزیشن ایٹ لیسٹ فار سم پوزیشنز سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کو لے آنا چاہیے. پاکستان میں بھی کئی آرگنائزیشنز اب ایسی ہیں جو کرتی ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کچھ ٹیسٹ انہوں نے لے لیے ہیں یا کسی کو انگیج انہوں نے کیا ہے آرگنائزیشن کو جو کرتی ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ یا وٹ ایور، لیکن وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا نمبر ابھی بہت کم ہے. اٹس اے ویری ٹائنی فریکشن جو یہ کام کر رہے ہیں. میجورٹی آف دی کمپنیز کو اول تو اس بات کی ابھی انہوں نے سوچا بھی نہیں اس بارے میں، اور اگر سوچا ہے تو انہوں نے کچھ اس پہ غور نہیں کیا، اور ابھی انہوں نے اس بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کو لے کے آنا چاہیے. لیکن دس از اے گڈ وے آف کیپنگ اوے دی بائسز. سو یہ 3 سجیشن ہیں جس سے ہم ہائرنگ بائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آخری بات میں پھر وہی کہوں گا کہ جتنی اچھی ہائرنگ ہوگی اتنی اچھی آپ کی ٹیم بنے گی، اور جتنی اچھی آپ کی ٹیم بنے گی اتنی اچھی آپ کی پرفارمنس ہوگی، اور جتنی اچھی آپ کی پرفارمنس ہوگی اتنا روشن آپ کا مستقبل ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.